بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ سبھی حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایمان و صحت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم ایک ایسی عظیم مبارک اور بے مثال تسبیح کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں جسے زبان پر لانا بہت آسان ہے، لیکن اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا عظیم ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ یہ وہ مبارک کلمات ہیں جنہیں سن کر دل کو سکون ملتا ہے، روح کو تازگی حاصل ہوتی ہے اور بندہ اپنے رب کے مزید قریب ہو جاتا ہے۔ وہ مبارک تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کا معنی ہے اللہ ہر عیب، ہر نقص اور ہر کمزوری سے پاک ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ اللہ عظمت والا ہے اور ہر نقص اس سے پاک ہے۔ ناظرین کرام، یہ صرف چند الفاظ نہیں بلکہ ایک ایسا خزانہ ہے جو بندے کی دنیا بھی سنوار دیتے ہیں اور آخرت بھی روشن کر دیتے ہیں۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ ان کلمات کو پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنے رب کی پاکی بیان کرتا ہے، اس کی حمد و ثنا کرتا ہے، اس کی کبریائی کا اقرار کرتا ہے اور اپنے ایمان کی تازگی کا اعلان کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کی ایسی فضیلت بیان فرمائی کہ ہر مسلمان کا دل چاہے کہ وہ انہیں ہر وقت اپنی زبان پر جاری رکھے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے، میزان میں بہت بھاری اور رحمان کو بہت محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ کتنا محبوب ہے جو ہر حال میں اپنے رب کی تسبیح اور حمد کرتا رہتا ہے۔ ذرا سوچئے، دنیا میں انسان دولت جمع کرنے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، شہرت حاصل کرنے کے لیے کتنی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے چند الفاظ عطا فرما دیے جنہیں ادا کرنے میں چند لمحے لگتے ہیں مگر ان کا وزن قیامت کے دن پہاڑوں سے بھی زیادہ ہوگا۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ایک عام مسلمان، خواہ وہ غریب ہو یا امیر، تعلیم یافتہ ہو یا نہ ہو، جوان ہو یا بوڑھا، مرد ہو یا عورت، ہر شخص اس عظیم عبادت میں حصہ لے سکتا ہے۔ یہی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے ہر بندے کے لیے کھلے رکھے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندوں کو ذکر کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس سے بڑھ کر بندے کے لیے اور کیا عزت ہو سکتی ہے کہ زمین پر ایک کمزور انسان اپنے رب کا ذکر کرے اور آسمانوں کا رب اسے اپنی رحمت کے ساتھ یاد فرمائے۔ ناظرین کرام، جب انسان دنیا کی پریشانیوں، بیماریوں، قرضوں، بے سکونی، غموں اور آزمائشوں میں گھر جاتا ہے تو اس کا دل سکون تلاش کرتا ہے، لیکن حقیقی سکون نہ دولت میں ہے، نہ شہرت میں، نہ اقتدار میں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی خبردار، دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ جب بندہ بار بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے تو اس کا دل دنیا کی بے چینی سے نکل کر اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں امید پیدا ہوتی ہے، گناہوں میں ندامت آتی ہے، آنکھوں میں خشوع پیدا ہوتا ہے اور روح کو ایک ایسی راحت نصیب ہوتی ہے جو دنیا کی کسی نعمت سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ صالحین اور اللہ کے نیک بندے ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جس زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے وہ زبان قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گی، اور جس دل میں اللہ کی عظمت بس جاتی ہے وہ دل دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت میں بھی اللہ سے مایوس نہیں ہوتا۔ اس لیے آج کا یہ بیان صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی بدلنے کے لیے ہے۔
اگر آج کے بعد ہم سب یہ عہد کر لیں کہ روزانہ کثرت کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں گے، اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں گے، اپنے گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دیں گے، اور ہر فرصت کے لمحے کو اللہ کے ذکر سے آباد کریں گے، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کے لیے اثرات دیکھیں گے اور آخرت میں بھی اس کا بے حساب اجر حاصل کریں گے۔ یہی وہ سرمایہ ہے جو قبر میں بھی کام آئے گا، میزان اعمال میں بھی یہ بھاری ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کے حصول کا ذریعہ بھی بنے گا۔ محترم ناظرین کرام، آئیے اب ہم اس مبارک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی ان عظیم فضیلتوں پر غور کرتے ہیں جنہیں سن کر ایک مومن کا دل خوشی سے بھر جاتا ہے اور اس کی زبان بے اختیار اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ ہر انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں، کبھی غفلت آ جاتی ہے، کبھی نفس غالب آ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے ایسے اعمال رکھ دیے ہیں جو گناہوں کی میل کو دھو دیتے ہیں اور بندے کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ انہی اعمال میں سے ایک عظیم عمل یہ مبارک تسبیح بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ ذرا اس رحمت کا تصور کیجئے کہ انسان کی زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہو، اس کے اعمال میں کوتاہیاں ہوں، اس سے بے شمار لغزشیں سرزد ہوئی ہوں، لیکن وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کی بے پایہ رحمت کا مظہر ہے کہ وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، بلکہ ہر لمحہ توبہ اور ذکر کے ذریعے اپنے قریب آنے کا موقع عطا فرماتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 ایسے کلمات ہیں جو زبان پر نہایت ہلکے، میزان اعمال میں نہایت بھاری اور اللہ تعالیٰ کو نہایت محبوب ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ دنیا میں اگر کوئی انسان ہمیں معمولی سا تحفہ دے تو ہم اس کے شکر گزار ہوتے ہیں، لیکن ہمارا رب ہمیں ایسا تحفہ دے رہا ہے جس کے لیے نہ مال خرچ کرنا پڑتا ہے، نہ سفر کرنا پڑتا ہے، نہ کوئی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، صرف زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہوتا ہے، اور بدلے میں قیامت کے دن میزان اعمال بھاری ہو جاتی ہے۔ قیامت کا دن وہ ہوگا جب ہر انسان اپنی نیکیوں کے لیے پریشان ہوگا، لوگ ایک نیکی کے محتاج ہوں گے، کوئی اپنے ماں باپ کے کام نہیں آئے گا، کوئی اپنی اولاد کو نہیں بچا سکے گا، ہر شخص صرف اپنی فکر میں ہوگا۔ ایسے نازک وقت میں اگر کسی کے میزان میں یہ مبارک کلمات پہاڑوں کی طرح وزن رکھتے ہوں گے تو اس سے بڑھ کر کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ صرف الفاظ نہیں دیکھتا بلکہ دل کی کیفیت کو بھی دیکھتا ہے۔ جب بندہ دل کی گہرائی سے یہ کہتا ہے کہ سبحان اللہ، تو وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، اس کے فیصلوں میں کوئی ظلم نہیں، اس کی تقدیر میں کوئی نقص نہیں، اس کی رحمت کامل ہے، اس کی قدرت بے مثال ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے وہ بحمدہ، تو گویا وہ اعلان کرتا ہے کہ اے میرے رب، ہر نعمت تیری عطا ہے، ہر آسانی تیرا کرم ہے، ہر کامیابی تیرا فضل ہے، اور ہر تعریف صرف تیرے ہی لیے ہے۔ پھر جب وہ کہتا ہے سبحان اللہ العظیم، تو وہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو تازہ کرتا ہے، اپنے غرور کو توڑتا ہے، اپنی کمزوری کو پہچانتا ہے اور اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے۔ یہی عاجزی بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ بزرگان دین فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اپنے دن اور رات کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے جو صرف مال و دولت سے حاصل نہیں ہوتی۔
اس کے دل کو سکون ملتا ہے، اس کے چہرے پر نور آتا ہے، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اس کی دعاؤں میں تاثیر پیدا ہوتی ہے، اور اس کے معاملات میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اگرچہ ہمیں ہر دنیاوی معاملے کے بارے میں کسی خاص ذکر کے مخصوص اثر کا قطعی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، لیکن قرآن و سنت سے یہ ضرور ثابت ہے کہ اللہ کا ذکر دلوں کے اطمینان، ایمان کی مضبوطی اور اللہ کی قربت کا عظیم ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، سفر میں، گھر میں، بازار میں، کام کرتے ہوئے، فارغ وقت میں اور سونے سے پہلے بھی اپنی زبان کو اس مبارک تسبیح سے تر رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کا وہ ایک لمحہ جس میں ہم نے اخلاص کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اس قدر متوجہ کر دے کہ ہماری مغفرت کا سبب بن جائے۔ محترم ناظرین کرام، جب ایک مومن مسلسل سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ورد کرتا رہتا ہے تو اس کی زندگی میں ایسی روحانی تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے جسے الفاظ میں مکمل طور پر بیان کرنا آسان نہیں۔ یہ تسبیح صرف زبان سے ادا ہونے والے چند الفاظ کا نام نہیں، بلکہ یہ بندے اور اس کے رب کے درمیان محبت، تعظیم، شکر گزاری اور عاجزی کا ایک مضبوط تعلق ہے۔ جو شخص ہر روز اپنے دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے، آہستہ آہستہ اس کے دل سے دنیا کی بے جا محبت کم ہونے لگتی ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہونے لگتی ہے، عبادت میں لطف محسوس ہونے لگتا ہے، اور اس کے اخلاص میں نرمی، عاجزی اور صبر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی ذکر بندے کو یاد دلاتا ہے کہ میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، اس کے ہر فیصلے میں حکمت ہے، اس کی ہر تقدیر میں بھلائی ہے، چاہے میری عقل اسے فوری طور پر نہ سمجھ سکے۔ جب انسان کسی پریشانی، بیماری، تنگ دستی، قرض، گھریلو مسائل یا دل کی بے چینی میں مبتلا ہوتا ہے تو شیطان اسے مایوسی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ کا ذکر اس کے دل میں امید کا چراغ روشن کر دیتا ہے۔ وہ یقین کر لیتا ہے کہ جس رب کی میں تسبیح بیان کر رہا ہوں وہی میری مشکلات کو آسان کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے، وہی دلوں کے حال جانتا ہے، وہی آنکھوں کے آنسو دیکھتا ہے، وہی خاموش دعائیں سنتا ہے، اور وہی ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ اسی لیے نیک لوگ اپنے ہر حال میں اللہ کے ذکر کو مضبوطی سے تھامے رکھتے تھے۔ خوشی ملتی تو اللہ کی حمد کرتے، آزمائش آتی تو اللہ کی تسبیح کرتے، کامیابی ملتی تو شکر ادا کرتے، اور مصیبت آتی تو صبر کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتے۔ یہی حقیقی مومن کی پہچان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی بھی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ آپ ہر حال میں اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا کہ ذکر صرف عبادت کا ایک عمل نہیں بلکہ مومن کی پوری زندگی کا حصہ ہے۔ ناظرین کرام، ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اگر ہماری زبان روزانہ سینکڑوں مرتبہ دنیا کی باتیں کر سکتی ہے، بے فائدہ گفتگو میں وقت گزار سکتی ہے، تو کیا ہم چند لمحے اپنے رب کے لیے نہیں نکال سکتے؟ کیا ہم اپنی زبان کو اس ذکر سے آباد نہیں کر سکتے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوب قرار دیا، اور جو قیامت کے دن میزان اعمال میں بے حد وزنی ہوگا؟ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی ہر دولت یہی رہ جائے گی، بڑے بڑے محلات، قیمتی گاڑیاں، کاروبار، عہدے اور شہرت سب ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کا ذکر وہ دولت ہے جو قبر میں بھی ساتھ جائے گی، حشر کے میدان میں بھی کام آئے گی، اور جنت تک پہنچانے کا ذریعہ بھی بنے گی۔ اس لیے عقل مند وہی ہے جو اپنے ہر دن کا کچھ حصہ اللہ کے ذکر کے لیے مخصوص کرے۔ صبح اٹھتے ہی، نمازوں کے بعد، سفر کے دوران، کام سے فارغ ہو کر اور سونے سے پہلے اس مبارک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو اپنا معمول بنا لے۔ آہستہ آہستہ یہ ذکر صرف زبان تک محدود نہیں رہتا بلکہ دل میں اتر جاتا ہے،
پھر انسان کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونے لگتا ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کے فیصلوں میں تقوی آ جاتا ہے، اس کی نگاہوں میں حیا پیدا ہو جاتی ہے، اس کے معاملات میں دیانت آ جاتی ہے، اور وہ ہر قدم پر اپنے رب کی رضا تلاش کرنے لگتا ہے۔ یہی وہ تبدیلی ہے جو ایک عام انسان کو اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بنا دیتی ہے۔ یاد رکھیے، ذکر الہی کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ یہ بندے کو غفلت سے نکال کر اللہ کی یاد میں زندہ کر دیتا ہے، اور جو دل اللہ کی یاد سے زندہ ہو جائے وہ حقیقی معنوں میں کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ہر لمحہ اپنے رب کی محبت، امید، خوف اور شکر کا نور جگمگاتا رہتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس حقیقت میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا ذکر مومن کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایسا مبارک ذکر ہے جو انسان کے دل، روح اور کردار پر گہرے اثرات چھوڑتا ہے۔ جب کوئی بندہ اخلاص، یقین اور محبت کے ساتھ ان مبارک کلمات کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے تو وہ صرف ایک تسبیح نہیں پڑھ رہا ہوتا، بلکہ وہ ہر لمحہ اپنے رب کی عظمت، پاکیزگی اور بے مثال شان کا اقرار کر رہا ہوتا ہے۔ یہی اقرار اس کے دل کو تکبر سے پاک کرتا ہے، حسد، بغض اور نفرت جیسی برائیوں کو کم کرتا ہے، اور اس کے اندر صبر، شکر، توکل اور قناعت جیسی اعلیٰ صفات پیدا کرتا ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے بندوں کو کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ جو دل اللہ کے ذکر سے آباد ہو جاتا ہے وہ شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہنے لگتا ہے، اور جو زبان سے اللہ کے تسبیح میں مشغول رہتی ہے وہ فضول گناہ اور بے فائدہ باتوں سے بھی بچنے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اللہ کے ذکر میں گزارتے تھے۔ ان کے لیے ذکر صرف عبادت کا ایک وقت نہیں تھا، بلکہ زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی یاد سے وابستہ تھا۔ وہ چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، سفر میں، تجارت میں، کھیتی باڑی میں، گھر کے کاموں میں، ہر حال میں اپنے رب کا ذکر کرتے رہتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جس دن میں اللہ کی یاد بس جائے وہاں دنیا کی بے چینی زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتی۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں ہر طرف بے سکونی، پریشانی، ذہنی دباؤ اور فکروں کا غلبہ ہے۔ لوگ آرام تلاش کرتے ہیں مگر سکون نہیں ملتا، دولت بڑھتی ہے مگر اطمینان کم ہو جاتا ہے، سہولتیں بڑھتی ہیں مگر دل خالی محسوس ہوتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دلوں کو دنیا کی محبت سے بھر لیا اور اللہ کے ذکر کو کم کر دیا۔ حالانکہ جس دل میں اللہ کی یاد ہو وہ دل آزمائشوں میں بھی مضبوط رہتا ہے۔ اگر رزق میں کمی آ جائے تو وہ صبر کرتا ہے، اگر نعمت مل جائے تو شکر ادا کرتا ہے، اگر بیماری آ جائے تو اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، اور اگر خوشی نصیب ہو تو تکبر کے بجائے اپنے رب کی حمد کرتا ہے۔ یہی وہ ایمان ہے جو انسان کو ہر حال میں کامیاب بناتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام میں کسی مخصوص دنیاوی فائدے کو ہر ذکر کے ساتھ قطعی طور پر جوڑنا درست نہیں، جب تک اس کی واضح دلیل قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو۔ لیکن یہ ضرور ثابت ہے کہ اللہ کا ذکر دلوں کو زندہ کرتا ہے، ایمان کو تازہ کرتا ہے، گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے، نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے اور بندے کو اپنے رب کے قریب لے جاتا ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اللہ کی رحمت سے بھر جائے، ہمارے دن برکت والے ہوں، ہماری راتیں عبادت سے روشن ہوں، ہماری زبان پاکیزہ ہو، ہمارا دل نرم ہو، ہمارے اعمال بہتر ہوں اور ہمارا انجام خیر کے ساتھ ہو، تو ہمیں اس عظیم تسبیح کو اپنے روزمرہ معمول کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ صبح کی ابتدا بھی ان مبارک الفاظ سے ہو، دن کے اوقات بھی اللہ کی تسبیح سے معطر رہیں، اور رات کا اختتام بھی اسی ذکر پر ہو۔ یقین جانیے، جو انسان اللہ کی یاد کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اسے اپنی رحمت، حفاظت اور ہدایت کے سائے میں رکھتا ہے، اس کے ایمان میں برکت عطا فرماتا ہے۔
اس کے اعمال کو قبولیت کی خوشبو عطا کرتا ہے اور اس کے دل کو ایسی روحانی کیفیت نصیب فرماتا ہے جو دنیا کی کسی ظاہری نعمت سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہر صاحب ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو ہر روز کثرت کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سے تر رکھے، کیونکہ یہ چند الفاظ بظاہر مختصر ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی قدر، ان کا وزن اور ان کا اجر بے حد عظیم ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس پورے بیان کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنی زندگی میں ایک ایسا آسان، عظیم اور بابرکت عمل اختیار کرنا چاہتا ہے جو اس کے ایمان کو تازگی بخشے، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر دے، اس کی زبان کو پاکیزہ بنا دے اور اسے ہر وقت اپنے رب کی یاد میں مشغول رکھے، تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سے بہتر بہت کم اذکار ہیں۔ یہ وہ مبارک کلمات ہیں جنہیں ادا کرنے میں چند لمحے لگتے ہیں لیکن ان کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بے حد عظیم ہے۔ اس لیے آج ہی اپنے دل میں پختہ ارادہ کیجئے کہ صرف اس ویڈیو کو سن کر آگے نہیں بڑھ جانا بلکہ ان مبارک الفاظ کو اپنی روزمرہ زندگی کا مستقل حصہ بنانا ہے۔ یہی صبح اٹھتے ہی، نمازوں کے بعد، چلتے ہوئے، سفر کے دوران، کام کرتے ہوئے، فارغ وقت میں اور سونے سے پہلے جتنا ممکن ہو اس عظیم تسبیح کو پڑھنے کی عادت بنائیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہی چند الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا سبب بن جائیں۔ یہی ذکر آپ کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ وزنی ثابت ہو، یہی تسبیح آپ کے گناہوں کے مغفرت کا ذریعہ بن جائے اور یہی عمل قیامت کے دن آپ کے لیے کامیابی کا سرمایہ بن جائے۔ یاد رکھیے، دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، ہر گزرتا ہوا دن ہمیں آخرت کے مزید قریب کر رہا ہے۔ ہماری عمر کا ہر لمحہ کم ہو رہا ہے لیکن خوش نصیب وہی ہے جو اپنی سانسوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے آباد کر لے۔ جو زبان دنیا کی بے فائدہ باتوں میں مصروف رہتی ہے وہ خالی روح رہ جاتی ہے، لیکن جو زبان اللہ کی تسبیح میں مصروف رہتی ہے وہ قیامت کے دن اپنے مالک کے سامنے عزت اور کامیابی کے ساتھ حاضر ہوگی۔ اس لیے آج ہی سے یہ عہد کیجئے کہ روزانہ کثرت کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں گے، اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے اہل خانہ، دوستوں اور جاننے والوں کو بھی اس مبارک تسبیح کی ترغیب دیں گے تاکہ وہ بھی اس عظیم اجر میں شریک ہو سکے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ بیان پسند آیا ہو، اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا اور آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی محبت پیدا ہوئی تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ یہ پیغام دوسرے مسلمانوں تک بھی پہنچ سکے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے کوئی ایک شخص بھی اس تسبیح کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے تو اس کے ہر ذکر کا ثواب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھ دے۔ اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسے ہی اعمال، ایمان افروز، اصلاحی اور روحانی بیانات آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ آپ کا ایک سبسکرائب ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا ذریعہ بنتا ہے اور اس بات کا سبب بھی ہے کہ ہم مزید محنت کے ساتھ دین اسلام کی صحیح اور مسترد تعلیمات آپ تک پہنچاتے رہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں ہمیشہ اپنا ذکر کرنے والا، اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا، اخلاص کے ساتھ تیری عبادت کرنے والا اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے والا بندہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے ظاہر و باطن تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے گھروں میں ایمان، سکون، محبت اور برکت عطا فرما، ہماری جائز دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ہمیں دنیا و آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر، ہر فتنے اور ہر آزمائش سے محفوظ فرما، اور جب ہمارا آخری وقت آئے تو ہماری زبان پر اپنا پاک ذکر جاری فرما اور ایمان کی حالت میں ہمیں اس دنیا سے رخصت فرما
آمین. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ.